السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بزنس ہوتا کیا ہے اور بزنس کرتے کیسے ہیں، چونکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہوں گی، چونکہ اس کے اندر ہم سمجھیں گے بزنس کی ڈفرینٹ چیزوں کو جو کہ بزنس میں یوز ہوتی ہیں، جیسے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے مارکیٹنگ۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ڈفرینٹ پلے لسٹ بناتے رہیں گے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کرتے جائیں گے، جیسے کہ ٹیکنالوجی ہو گیا۔ بزنس کے اندر ہی بہت سارے ٹاپکس آتے ہیں، فار ایگزامپل سیفر ریکوائرمنٹ آتا ہے، انگیجمنٹ اسٹریٹجیز آتے ہیں، 4 P's آتے ہیں۔ تو ان سب کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ کور کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ایک انٹرو ویڈیو بنتی ہے جس کے اندر ہم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم جس کے بارے میں ڈسکشن کرنے والے ہیں، جو کہ ٹرم ہے ایک بزنس، وہ اصل میں ہے کیا، اور کیا ہر کوئی بزنس کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیا کی فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹرم ہے وہ بزنس ہے، اور جو لوگ اس کی اسٹڈیز کرتے ہیں تو اس ایک ٹاپک ایک سبجیکٹ اس کا نام ہم کہتے ہیں بزنس اسٹڈیز۔ تو یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے کہ بزنس ہے کیا۔ اگر میں آپ کو ایزی لینگویج میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو بزنس میں کیا ہوتا ہے، بزنس کے اندر اگر کسی بھی عام انسان سے پوچھے تو وہ یہ کہے گا کہ میں 2 طرح کے بزنس کر سکتا ہوں، یا تو میں کوئی سروس بیچ سکتا ہوں جس کے اندر مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، یا تو میں سیدھا ایک جگہ سے مال اٹھاؤں اور دوسری جگہ پہ مال بھیج دوں۔ تو یہ کیا ہے، یہ سروس ریلیٹڈ بزنس ہوگی جس میں آپ سروس دے رہے ہیں۔ اور ایک بزنس ایسا ہے جہاں پر آپ پراپر مینوفیکچرنگ کر رہے ہو، یعنی فیکٹری میں اپنا مال پروڈیوس کر رہے ہو، اسی کے بعد اس مال کو آگے بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک سروس بتایا اور ایک مینوفیکچرنگ بزنس بتایا۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک میں آپ سروس بیچتے ہو، یہ تو آپ چیز ہی بیچ رہے ہو لیکن آپ کر رہے پرووائڈ سروس ہو۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک جگہ سے کپڑا اٹھایا اور آپ نے دوسری جگہ بیچا، تو یہ آپ نے سروس ریلیٹڈ بزنس کیا، آپ نے سروس دی۔ اور ایک جگہ آپ نے خود فیکٹری میں اپنا کپڑا بنایا اور اس کے بعد اس کو بیچا، تو یہ آپ نے مینوفیکچرنگ بزنس کی۔ لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں آپ سروس بیچ رہے ہو، اس میں آپ نے بیچا گڈ ہے، آپ نے کپڑا گڈ ہے، لیکن ایک وقت آپ سروس بیچ رہے ہو۔ فار ایگزامپل آپ ریسٹورنٹ میں کھانے کی سروس پرووائڈ کر رہے ہو، آپ ٹیکسی میں، ریسٹورنٹ کو بھی چھوڑو، آپ اس کو کھانے کو گڈ لے لو گے۔ آپ اس میں ایگزامپل لو، آپ جو ہو وہ ٹیکسی کی کمپنی چلاتے ہو اور آپ اس میں لوگوں کو کس چیز کی سروس دے رہے ہو، آپ پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز میں آپ سروس کو بیچ رہے ہو، آپ سروس والا بزنس بھی کر رہے ہو اور آپ سروس بھی بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اسی کو ہم لیں کہ اگر آپ گڈ بیچ رہے، جو ہم نے پیچھے والی ایگزامپل کپڑے والے کی، اسی کو آپ کسی اور ایگزامپل سے لو، آپ چاول بیچ رہے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مینوفیکچر نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گڈ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ تو نارمل بندہ بولے گا کہ بزنس ہوتا ہی ہے، اب بزنس میں کیا انویسٹمنٹ لگاتے ہیں، ادھر سے پیسہ لے کے چیز خریدتے ہیں، اس کے بعد اس کی پرائس کو بڑھا کے آگے بیچ دیتے ہیں۔ لیکن دراصل بزنس اتنا چھوٹا نہیں ہے، آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں اس بزنس کی پوری پڑھائی کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو ایکسپینڈ کرنے میں۔ ایک فیکٹر لک ہوتا ہے کہ کیا پتہ آپ کا لک چل جائے اور آپ کی چیزیں بک جائیں، لیکن یہ تو ایک پرائمری فیکٹر نہیں ہے نا۔ پرائمری فیکٹر تو آپ کو پیچھے سے ریسرچ کرنی ہے، آپ نے پیچھے سے چیزیں پختہ کرنی ہے، چیزیں پکی کرنی ہے تاکہ فیلئر کے چانسز کم ہو جائے۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلے لسٹ بن سکتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ ہم کور کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہم چھوٹی چھوٹی جس سے چیز کو کور کر لیں، جس سے اتنا پروف ہو جائے کہ ہاں بھائی بزنس ہوتا ہی ہے۔ تو اگر ہم پراپر ایک ایجوکیشنل بن کے اگر سمجھیں کہ بزنس ہوتا کیا ہے، تو سب سے پہلے جو آپ نے بزنس میں کرنا ہے نا، وہ آپ نے فائنینس کو جو ہے وہ جمع کرنا ہے، یا اپنے فائنینس اویلیبلٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر کیا آئے گا، آپ نے سب سے پہلے پلاننگ کرنی ہے کہ بھائی میں نے اس چیز کا بزنس کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے اس چیز کا بزنس کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے سوچا بھائی میں نے چائنیز فوڈ کا بزنس کرنا ہے، اور آپ نے ایسا نہیں ہے کہ فوراً سے اس چیز کو سٹارٹ کر دیا، آپ
مارکیٹ میں جھانک کے دیکھو گے کہ بھائی کیا مارکیٹ میں چائنیز فوڈ کی کوئی جگہ بنتی ہے، اگر ہاں دین آپ اس کے بعد اپنا فائننس دیکھو گے کہ بھائی کتنے تک کی انویسٹمنٹ میں کروں تو کہ وہ مائلڈ انویسٹمنٹ ہوگی کہ جیسا فیلئر بھی ہو جائے اگر تو مجھے اتنا زیادہ لاس نہ ہو، کس طرح میں بالکل مائلڈ ہو کے جو ہے وہاں پر اپنی سسٹم کو رن کروں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فائننس جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے آئیڈیاز جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے جنریٹ کرنا ہے فائننس سے بعد. ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ لاؤ کہ آپ کس طرح اپنے آئیڈیا کو یا اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہو. اگر میں اس چائنیز فوڈ کی اگزامپل لے کے چلوں، آپ نے سوچا کہ بھائی میں نے پاکستان کے اندر چائنیز فوڈ کا بزنس کھولنا ہے، تو آپ کے دماغ میں ایک بزنس پلان ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح اپنے اس فوڈ آئٹم کو یا اپنے اس ریسٹورینٹ کو مارکیٹ کے اندر انٹر کراؤ گے. آپ کو جگہ پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پراپر بزنس پلان ہوتا ہے جس کے اندر فائنینس کی بات ہوتی ہے، آپ کے جگہ کی بات ہوتی ہے، آپ کے ایگریمنٹ کی بات ہوتی ہے، آپ کے ایکسپینسز کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں پرائمری چیز ہے اور بہت انیشیل اسٹیج پہ یہ بزنس کو ضروری ہوتی ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہم اپنا بزنس اسٹیبلش کراتے ہیں. اب ہوتا ایسا ہے کہ ایک بار کے لیے چھوٹا بزنس ہوتا ہے تو ایک ہی بندہ چلا دیتا ہے، جو اونر ہوتا ہے وہی اکاؤنٹنگ سنبھال لیتا ہے، وہی سروس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے انٹرنل. فار ایگزامپل ویٹر کی سروس اگر ہم لے لیں ریسٹورینٹ کے اندر، ایکسپینسز بھی وہ پھر بیئر کرتا ہے، خود ہی حساب کتاب کرتا ہے، جس کو ہم اکاؤنٹنسی کے اندر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سب چیزیں وہ مینیج کرتا ہے، کسٹمر سے ڈیلنگ بھی وہی کرتا ہے. لیکن جب ایکسپینشن ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے تھوڑے تھوڑے کر کے سب کی جو خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ارن کرے، تو بزنس کی ایکسپینشن ہوتی ہے. جب وہ ایکسپینشن ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا ایکسپینس تو بڑھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو جو ہے اپنا اسٹاف بڑھانا پڑتا ہے. اب اسٹاف بڑھائے گا تو الٹیمیٹلی اس سے بھی جو ہے وہ انڈائریکٹلی ایکسپینس بڑھے گا، چونکہ اس کو سیلری وغیرہ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اور موٹیویٹنگ امپلائز کی بھی ایکسپینسز ہوتا ہے. تو وہ بہت لمبی پلے لسٹ ہم آہستہ آہستہ کر کے سب کور کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کو اپنا اسٹاف لانا پڑے گا، چونکہ اکاؤنٹنگ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، زیادہ اکاؤنٹنگ بھی کرنی پڑے گی، اس کو کسٹمر ڈیلنگ مشکل ہو جائے گی. الگ الگ ٹاسک کے لیے الگ الگ چیزیں کو سنبھالنی پڑے گی. ایک ریسٹورینٹ کے اگر ہم دیکھیں تو اس کو شیف چاہیے ہوگا، اکاؤنٹنٹ چاہیے ہوگا، کسٹمر ڈیلنگ کے لیے ویٹر چاہیے ہوگا، اور ایک جو ہے وہ ہم جس کو کہتے ہیں نا گلے پہ کھڑا ہوگا، کاؤنٹر پہ کھڑا ہوگا، ہمیں وہ چاہیے ہوگا. گارڈ چاہیے ہوگا بندے کو ویلکم کرنے کے لیے، ویٹنگ مینجمنٹ ہونی چاہیے وہاں پر ریسٹورینٹ کے اندر. تو ان سب چیزوں تو بہت میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی ہیں، آپ ڈیٹیل میں جاتے جاؤ گے تو بہت زیادہ فیلڈز نکلتی جائیں گی، بہت زیادہ جابس نکلتی جائیں گی. تو اس طرح سے پھر اس کا جو ہے وہ ایکسپینشن ہوگی تھوڑا تھوڑا کر کے. اب ہم بالکل اپوزٹ آتے ہیں. آپ نے اپنی جو بھی آپ نے بزنس مارکیٹ میں انٹر ہوئے اور آپ فیلئر ہو گئے، تو آپ نے فیلئر بھی تو اس کو کنٹرول کرنا تھا نا، کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ بندہ پورا پورا فیلئر میں چلے جائے. اس نے لگائی انویسٹمنٹ لاکھ 2 لاکھ، تو میں بہت کم بولا ہوں، اس نے لگائی 1 کروڑ 2 روپے کروڑ کی انویسٹمنٹ، اور وہ جو ہے وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. تو یہ تو پھر بہت ہی غلط چیز ہو گئی اس کے ساتھ. 1 کروڑ کا لاس بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے. آپ کیا پتا اس نے بینک سے لون لی ہو، پورا ایک کیس ویس بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ریڈیوس کرنے کی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہے. جیسے میں آپ کے پاس 2 3 ٹرمس کا نام لوں. ایک ہوتی ہے آپ ایم وی پی اپنا انٹروڈیوس کرا سکتے ہو، اس کی بھی ویڈیو بن سکتی ہے. آپ آڈینس فرسٹ اپروچ کی طرف جا سکتے ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، یہ ہم فیلئر سے ہٹ کے اگر تو بزنس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اب اگر آپ کو ایک اچھا بزنس کرنا ہے اور ایک بہت زیادہ اچھی مارکیٹ بنانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک لارج اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ چاہیے. اب ایک بندے کے لیے اتنی انویسٹمنٹ جمع کرنا آسان نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے. یعنی 2 بندے مل کے ایک بزنس کھولتے ہیں، جس میں اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ شیئر ہو جاتی ہے، 50-50 ہو جاتی ہے، کبھی 60-40 ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتی ہے پارٹنرشپ. یا کبھی وہ کمپنی کی طرف جا سکتے ہیں، پبلک لمیٹڈ اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، تو وہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ کیپٹل مل جاتا ہے. تو یہ ایک
اس کے پیچھے بھی ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے. تو یہ ہم نے بزنس سے کچھ ایکسپیکٹ سمجھے. اگر ہم آگے جاتے جائیں گے تو ہمیں ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ رستے نکلتے جائیں گے کہ بزنس اس طرف بھی جا سکتا ہے, اس طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا, یہ بزنس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور جس کو بھی ہم بزنس پڑھاتے ہیں یا جو بھی بزنس پڑھتا ہے, وہ 4 فیکٹرز ہے جو وہ پڑھتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں لیبر, کیپٹل, انٹرپرائز اور لینڈ. تو یہ 4 چیزیں جو ہے جس کو ہم 4 فیکٹرز آف پروڈکشن بھی کہتے ہیں, یہ اکنامکس اور بزنس کے اندر بہت کام کی چیزیں ہیں. تو یہ اس کو بہت زیادہ ضروری ہے, چونکہ آپ اگر بزنس کر رہے ہو تو ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ورکر امپورٹنٹ چیز ہے بہت. لینڈ, بزنس لگاؤ گے کہاں؟ اگر آپ کو ریسٹورینٹ کھولنا ہے تو آپ کو کھولنے کے لیے جگہ تو ہونی چاہیے نا. اگر آج کے دور میں آپ لوگ کہو کہ میں تو آن لائن کھولوں گا, لیکن جو ابھی تک پریکٹیکلی چل رہا ہے کہ کم آن لائن ہے, زیادہ تر فزیکل ریسٹورینٹ پریزنٹس ہیں. یا چلو اگر آپ بولو آن لائن کر تو کھانا بنانے کے لیے تو آپ کو جگہ چاہیے نا, تو وہ بھی آپ کے لینڈ میں ہے, ٹھیک ہے نا. کیپٹل, انویسٹمنٹ کے بغیر آپ بزنس کیسے کرو گے؟ تو یہ جو 4-5 چیزیں انٹرپرینر جو ضروری ہے, انٹرپرینر کے بغیر بزنس کا اونر ہی نہیں ہوگا, تو کیا آپ تو پھر این پی او کی طرف چلے جاؤ گے. تو یہ 4 جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ان کے پیچھے بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بن سکتی ہے اور انشاءاللہ ایک. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بزنس کے بہت زیادہ ہم نے براڈ ٹرمس کے اندر بات کری ہے. ان کے اگر اندر جاتے ہیں تو سب ٹاپکس میں بہت سارے نکلتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہو اس کو جاننے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ جو بزنس پڑھ رہا ہے, یعنی جس کو بزنس کا پیپر دینا ہے, وہ یہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے یا یہی وہ چیز سمجھ سکتا ہے. بزنس ایک رینڈم تھنگ ہر کوئی کرتے ہو اور چاہتا ہے کہ اس کا بزنس سکسیزفل ہو, تو اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. میں نے لک کی بات کری تھی اسٹارٹنگ کے اندر, ایک بندے نے اس میں انویسٹمنٹ کری, اس کے بعد اس نے اپنے جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ کیا, لک چلا اس کا, اس کی سیلز پہ سیلز ہوتی رہی, سیلز پہ سیلز ہوتی رہی, اس کا بزنس چل گیا. لیکن یہ ہم گارنٹی نہیں کر سکتے, کیا پتا اس کے سیلز بڑھی نہیں, تو اس کے لیے ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں. مارکیٹنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کھولی ہے, آپ کو ایسی سروس یا ایسے کوئی پروڈکٹ ہمیں دے رہے ہو, تو وہ آئیں گے نا آپ کے بعد, آپ ان کو اٹریکٹ کیسے کرو گے. تو یہ بہت ساری چیزیں یو ایس پی ہوتی ہے. تو یہ سب ہم آہستہ آہستہ کر کے ڈسکس کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. سبسکرائب کریں چینل کو, اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ٹاپک آپ سب سے پہلے جو ہے وہ سمجھنا چاہیں گے, جاننا چاہیں گے. چونکہ میں نے اگر میں اپنے حساب سے چلوں تو پھر میں ایک لائن بائی لائن جو میرا سیکوینس بنا ہوا ہے, اور ایک امیزنگ طریقے سے بالکل چلیں گے ہم لوگ, تو اس میں مزہ بھی آئے گا. اور ایسا نہیں ہے گا کہ اگر میں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو میں جو ہے وہ ایک ہفتے میں 7 کی 7 ویڈیو بزنس کی ڈیلی ڈال لاؤں گا. میں وقفے کے ساتھ ڈالوں گا, بریک کے ساتھ ڈالاؤں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے ایک دن بزنس کی ویڈیو ڈالی ہے تو سیکنڈ ڈے میں سویپ کر لوں اور میں ایک ٹیکنالوجی سے ویڈیو ڈال دوں, یا میں دوسرے ڈفرینٹ ٹاپک سے ویڈیو ڈال دوں. لیکن جو بھی ہے ویڈیو ہوگی انٹرسٹنگ, اور آپ کو مزہ آئے گا, اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. تو کمنٹ کریں, لائک کریں, اینڈ شیئر کریں, اور سبسکرائب کریں.